چیز کرو. پھر آغا رضا بہاؤالدینی فرماتے ہیں کہ پھر لوگوں نے 4 اعمال انہوں نے بتائے جو ابھی میں ذکر کرنے والا ہوں. کہا کہ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی کسی سخت مشکل کے اندر گرفتار ہو جاؤ، اگر تم نے یہ 4 اعمال انجام دی تو اس سے زیادہ بہتر میں نے اس مشکل سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں پایا. یعنی اتنا عالم عارف شخص جو ہے، انہوں نے کہا کہ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں مشکلات سے نکلنے کے لیے. فرما رہے ہیں پہلی جو چیز یہ ہے کہ فقراء کے لیے قربانی کی منت ماننا، یعنی کہ میں ایک جانور ذبح کر کے اور فقراء کے اندر تقسیم کروں گا. آپ کو پتا ہے کہ ظاہر ہے غربت کتنا زیادہ ہے، لوگ مہینوں گوشت نہیں کھا پاتے ہیں اور کتنا مہنگائی ان چیزوں کی ہو گئی ہے. تو اگر کوئی شخص قربانی کے جانور کی منت اور نظر مانے کہ اگر فلاں میرا کام ہو گیا تو میں غریبوں میں اس کو تقسیم کروں گا ذبح کروا کر، تو اس کی میں نے بہت زیادہ اس کی تاثیر پائی. تو ایک پہلی تو چیز یہ ہے کہ قربانی کو ذبح کر کے اس کا گوشت مستحقین کے اندر تقسیم کرنا. دوسرا فرماتے ہیں کہ حدیث قصہ کی تلاوت. جب بھی مشکلات میں انسان گرفتار ہو جائے، جیسے کہ شہر درود اور شہر قم کے باسیوں کو بھی یہ انہوں نے تعلیم فرمائی تھی، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے حدیث قصہ پڑھنی شروع کی اور یہ 3 اعمال اور انجام دیے، تو ایک دم سے پھر قوم کے اوپر بمباری ہونا بند ہو گئی. تو دوسری تھی حدیث قصہ کی تلاوت. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حدیث قصہ کی تلاوت بھی یہ رائج ہونی چاہیے. آج کل چیزیں نا ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں ہمارے یہاں. پہلے ہوتی تھیں اس طرح کی محفلیں ہوتی تھیں، اور حدیث قصہ کی محفلیں گھروں کے اوپر رکھی جاتی تھیں. تو گھروں پر بھی ہوں، امام بارگاہوں کے اندر بھی ہوں، اس قسم کی مجالس خواتین رکھیں تو بہت مشکلات اور پریشانیاں جو گھروں کے اندر ہوتی ہیں یہ دور ہو جائیں گی. تیسری چیز فرماتے ہیں صدقہ دینا. اس کو بھی میں نے بہت زیادہ مؤثر پایا ہے. یعنی کوئی بھی شدائد، مشکلات، مصیبتیں آ جائیں تو انسان صدقہ اگر دے تو بہت جلدی اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے. اور چوتھی چیز فرماتے ہیں ختم صلوات، درود کی محافل کو منعقد کرنا، جس میں ایک معین مقدار کے اندر درود پڑھا جائے. مثلا 10,000 دفعہ، 1,00,000 دفعہ، 10,00,000 دفعہ، جتنے حاضرین ہوں آپس میں تقسیم کر لیں کہ جو ہے. اور یہ منعقد ہوتی ہیں، ایران کے اندر بھی منعقد ہوتی ہیں. لوگ آ کر سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، سب کے ہاتھوں میں ایک تسبیح دے دی جاتی ہے، اور درمیان میں ایک اس طرح سے ایک چادر کے اوپر درود لکھا ہوا ہوتا ہے. ہر امام کے نام سے الگ الگ درود پڑھنے کے لحاظ سے ایک تقریب جو ہے جسے کہا جائے، اور سب کے ہاتھ میں تسبیحاں دے دی جاتی ہیں. سب ہر ایک آدمی مثلا 10 تسبیحاں، 1,000 ایک اور اس طرح 14 معصومین کو ہدیہ کرنا ہے، اس سے بڑی مقدار کو ہدیہ کرنا ہے. تو سب لوگ جتنے لوگ ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے اس میں تقسیم کر لیا جاتا ہے. خواتین